لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قابل احترام حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، لائق احترام جناب قاری محمد عثمان صاحب، اسٹیج پر موجود اکابرین، عہدیداران، ذمہ داران، پنڈال میں موجود میرے محترم دوستوں، یقیناً آج ہم سب یہاں پر ایمانی جذبے کے تحت جمع ہیں کہ ہمیشہ ہر دور میں عالم کفر نے مسلمانوں کے غیرت کو للکارا ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، مسجد اور مدرسے کے حوالے سے جذبات کم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ہر سال لاکھوں ڈالر اس بات پر خرچ کرتے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے، وی سی آر کے ذریعے، فلم کے ذریعے، اسکول اور کالج کے اندر جدید نظام تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کے جذبات کو کم کیا جائے۔ ہر آئے دن آج آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، آٹا تو مہنگا ہے، چینی تو مہنگی ہے، چائے تو مہنگی ہے، لیکن کیبل کے پیسے سستے ہیں۔ آج اتنی آسانی سے بچوں کو موبائل کا پیکیج ملتا ہے، اتنی آسانی سے روٹی نہیں ملتی۔ یہ منصوبہ بندی ہے کہ اس موبائل کے فتنے کے ذریعے، ٹی وی کے فتنے کے ذریعے، لینن اور مارکس اور چوئنگائی اور آکسفورڈ کے نصاب کے ذریعے مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آگے بھی 1400 سال گزر جائیں، جتنے حربے استعمال کرنے ہیں کر لو۔ کسی مائی کے لال سے آپ رسول اللہ کی محبت ختم نہیں کر سکتے، قرآن کی محبت ختم نہیں کر سکتے، مسجد اور مدرسے کی محبت ختم نہیں کر سکتے۔ قیامت کی صبح تک ختم نبوت زندہ باد کے بھی نعرے لگتے رہیں گے تو قرآن کی عزت اور عظمت کے بھی ترانے بلند ہوتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور مجھے یاد ہے چند سال قبل میرے سامنے ایک رپورٹ آئی کہ ایک سگریٹ بیچنے والی کمپنی نے سروے کیا، ان ٹھیلوں پر، ان دکانوں پر، ان جگہوں پر جہاں وہ سگریٹ دیتے ہیں، وہاں سے ایک پرو فارما بھروایا اور اس پرو فارما کو بھروا کر انہوں نے ہانگ کانگ بھیجا، ہانگ کانگ سے امریکہ بھیجا۔ پرو فارما میں یہ تھا کہ سگریٹ پینے والے افراد کتنے ہیں، مرد کتنے خریدتے ہیں، عورتیں کتنی خریدتی ہیں، جو مرد خریدتے ہیں داڑھی والے کتنے ہیں، ٹوپی والے کتنے ہیں، جو خواتین خریدتی ہیں اس میں برقعے اور عبائے اور سر پر دوپٹے والی کتنی ہیں۔ آج میں یہ بات بہت لوگ ذرائع سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں، کراچی کے اندر جتنا آئس، جتنا کوکین، جتنا شراب استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ کیا سارے اندھے ہیں؟ سارے مر گئے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے نوجوان
نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، در حقیقت اس کے پیچھے ایک وجہ ہے مسلمانوں کو بے غیرت بنایا جائے، مسلمانوں کے دل سے اسلام کی، رسول اللہ کی، قرآن کی محبت کو نکالا جائے۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس اسٹیج سے ہم بتلا دینا چاہتے ہیں قائد ملت اسلامیہ کے وہ الفاظ جو میرے قائد نے اسی تبت سینٹر پر کہے تھے، اسی کراچی میں کہے تھے، اسی مزار قائد کے سامنے فرمائے تھے۔ میرے قائد نے فرمایا تھا اگر تم اپنے آبا اجداد کے سامنے قسم کھا کے آئے ہو تو ہم بھی رسول اللہ کے روزے پر قسم کھا کر آئے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام کی، قرآن کی اور ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد سندھ تیری جرت کو، قائد سندھ تیری بصیرت کو، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ اور ایک بات واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، دو ٹوک اور اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، داڑھی اور پگڑی والے دہشت گرد ہیں، یہ رسول اللہ کے عشاق دہشت گرد ہیں، یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے دہشت گرد ہیں۔ ہم تو بائبل کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کے دیگر تمام مذہبی کتابوں کو بھی ایک عقیدت کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں رسول اللہ کا جتنا احترام ہے، سوالات انبیاء کو بھی ہم انبیاء کے اسی لسٹ میں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی اپنے بچے کو اس لیے عیسیٰ اور موسیٰ کا تکریم کرتا ہے، اپنی بیٹی کو بی بی مریم کے نام سے موسوم کرتا ہے کہ وہ عزت اور تکریم دیتا ہے۔ رسول اللہ کی مخالفت آپ کریں، قرآن کی بے حرمتی آپ کریں، دہشت گرد ہم ہیں۔ نہیں، سن لو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے قتل کرنے والوں، چچینیا کے مسلمانوں کے قاتلوں، بوسنیا کے مسلمانوں کے قاتلوں، افغانستان کے مسلمانوں کے قاتلوں، سن لو، ہم کل بھی امن پسند تھے، ہم آج بھی پرامن ہیں، اور سن لو، کل بھی دہشت گرد تم تھے، آج بھی دہشت گرد تم ہو، لیکن سنو، ختم نبوت بھی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، قرآن بھی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، مسجد بھی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ امریکہ تو کیا، لاکھ امریکہ اکٹھے ہو جائے، کسی مائی کے لال کو مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قائد سندھ قدم بڑھاؤ، قائد سندھ قدم بڑھاؤ، قائد ملت اسلامیہ قدم بڑھاؤ۔ اور ہاں، آج یہ میں مطالبہ اپنی حکومت سے کرتا ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں، اپنے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ہائی لینڈ اور سویڈن کے سفیروں کو بلا کر کہہ دیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد تک پیغام پہنچا دے کہ یہ گستاخیاں بند ہونی چاہیے، ورنہ یہ پرامن احتجاج نمائش چورنگی پر ہو رہا ہے، کل یہ ہائی لینڈ اور سویڈن کے سفارت خانوں کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس لیے جی رہے ہیں، ان احمقوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ قرآن کی چوکیداری کرتے ہوئے کاش کہ موت آ جائے۔ ان احمقوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ دین کی، اسلام کی
ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے شہادت کا موت مل جائے. نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عینی ماں ہے. سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عینی ماں ہے.